جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، یہ بڑی منافقت ہے۔ پاکستان کے اندر دو پارٹیاں ہیں، ایک ظالموں کی اور دوسرا مظلوموں کی، کہ رونا دھونا علاج نہیں ہے، نکلنا ہوگا۔ دنیا میں جینے کا جو راستہ ہے وہ جد و جہد کا راستہ ہے۔ ان کو تو یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہاری قسمت میں نہ کوئی ریلوے ہے، نہ سب وے ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے۔ جب ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہو تو مایوسی تو بڑھے گی۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ درست مردم شماری، با اختیار شہری حکومت، فوری بلدیاتی انتخابات اور کراچی کے بنیادی مسائل پانی، بجلی، گیس اور صفائی ستھرائی سمیت دیگر حوالوں سے درپیش مشکلات کے حل کے لیے جماعت اسلامی کراچی کے تحت جاری تحریک حق دو کراچی کے سلسلے میں شہر بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جبکہ شہریوں کی بروقت شکایات کے اندراج اور دادرسی کے لیے ڈیجیٹل پورٹل کا افتتاح بھی کیا گیا۔ تقریب سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ شہر بھر میں جاری دھرنوں میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کراچی سے جاری حکمرانوں کے مسلسل ناروا سلوک کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ضلع وسطی کے تحت کریم آباد پر احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی بدترین صورتحال کے باوجود پورے ملک کی معیشت چلا رہا ہے۔ پانی، بجلی، گیس سمیت بنیادی ضروریات کی عدم فراہمی سے شہری سخت اذیت کا شکار ہیں۔ کوٹا سسٹم ایک ظالمانہ عمل ہے اور کراچی کی غلط مردم شماری سنگین بدعنوانی۔ ان سے پہلے کی نسل نے تو شاید کچھ اچھے دور دیکھے ہوئے ہیں۔ ان کو تو یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہاری قسمت میں نہ کوئی ریلوے ہے، نہ سب وے ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ بہترین سڑکیں ہیں اور نہ بہترین سیوریج کا نظام ہے۔ اس لیے اتنے مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ مجموعی طور پر بھی ایک بے حسی دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ بے حسی مایوسی سے جنم لیتی ہے۔ جب ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہو تو مایوسی تو بڑھے گی، لیکن مایوسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ان کے حالات مزید بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 30 جنوری کو کراچی میں 50 مقامات پر احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی ضلع وسطی فاروق نعمت اللہ نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹوٹی سڑکیں، ابلتے گٹر، آدھی گنتی کراچی کا مقدر کیوں ہے؟ شہریوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ فور کے چورنگی پر دھرنے سے امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی محمد یوسف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کو کراچی کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ تباہ حال سڑکیں اور چورنگیاں بد انتظامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جس کے باعث حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ شہریوں نے اس موقع پر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ قبل ازیں جماعت اسلامی کراچی کے مرکز ادارہ نور حق پر شہریوں کی جانب سے شکایات کے بروقت اندراج اور ان کی دادرسی کے لیے پبلک ایڈ کمیٹی کی جانب سے آن لائن ویب پورٹل کا افتتاح بھی کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ حکومت کا کام صرف ٹیکس لینا نہیں، شہریوں کو تعلیم اور صحت سمیت بنیادی سہولیات کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے، جس میں وہ بری طرح ناکام ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کراچی کے مظلوم عوام کی ترجمانی شروع کی ہے اور مایوس لوگوں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے جماعت اسلامی کا یہ دفتر ادارہ نور حق ایک مرکز بنا۔ رونا دھونا علاج نہیں ہے، نکلنا ہوگا، اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا۔ جو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا ہے، جو ظلم پر خاموش رہتا ہے، یہ آدمی ظلم میں شامل ہے۔
جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، یہ بڑی منافقت ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے پارٹیاں نہیں ہیں، پاکستان کے اندر دو پارٹیاں ہیں، ایک ظالموں کی اور دوسرا مظلوموں کی۔ ظالم رنگ بدلتا ہے، ظالم پارٹیاں بدلتا ہے، ظالم جھنڈے بدلتا ہے، کردار اور اخلاق اور رویہ نہیں بدلتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں 1.25 کروڑ بچے اسکولوں سے اور کراچی کے نوجوان اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہر قائد سے اندھیروں کو بھگا کر اسے دوبارہ روشنیوں کا شہر بنائیں گے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں کوئی شعبہ ایسا نہیں جو درست انداز میں کام کر رہا ہو۔ شہری ہر قسم کے بنیادی ضروریات کی سہولت سے محروم ہیں اور حکمرانوں کی متعصبانہ اور غیر منصفانہ پالیسیوں کے باعث شہر مسائل کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر پرانے منصوبے پر نیا اعلان کر کے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے ساتھ جاری سلوک کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی جنہوں نے جماعت اسلامی کی جانب سے ڈیجیٹل پورٹل کے افتتاح کو خوش آئند قرار دیا۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔ حالات و واقعات سے باخبر رہنے اور بے لاگ تبصروں و تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔